کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد ہے اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سن. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے، ایسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا. حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز سمجھیں کہ وہ لوگ اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، چونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے. اس کا کوئی فائدہ. اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں بھی. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر ہے. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ. مجھے تو پتہ نہ ٹوٹا ہوا تو میں بار بار غور کروں گا. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے. یہ میری طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی بیماری لگ جاتی ہے. اب یقین کریں میں تو کسی وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی بھی تو ہونا کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنیں، اپنا چسکا بھی تو پورا کرنا ہے. لیکن وہ کئی میری طرح کے لوگ بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، کسی طریقے سے اعلان کاری دے میرا، میں چودھری صاحب ہوں علاقے کا، محلے کا بڑا ہوں، 2 دفعہ چیئرمین ہوا، بلا لے کسی طریقے. اس سے گھٹن آئے گی آپ کے مزاج. بات زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. سید احمد کبیر رفائی
आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुल के तारीफ की है इस दरवेश की, और ये वो कामयाब तरीन लोग हैं जिनका इश्क हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया। दरवाजे रसूल पे हाजिर होते थे तो अल्लाह के महबूब करवे अनवर से अपना बाजू बाहर निकाल के हाथ मिलाया करते। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने कहा हजरत इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया? तो आप फरमाने लगे, लोग मुझे मुफ्ती भी कहते थे, आलिम भी कहते थे, कुछ लोग मेरे मुरीद भी थे, लेकिन फरमाते मैंने सारी जिंदगी सबसे गुनाहगार मुसलमान को भी अपने से अफजली समझा। क्यों? आप दलील देते थे, फरमाते थे जब अल्लाह ने कह दिया कुन तुम खैरा उम्मतिन, और तुम बेहतरीन हो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तो फरमाया मैंने हर सही उल अकीदा को, कलमा गो को अपने से अफजल समझा। ये थोड़ा करना पड़ता है, वरना तो आप एक चक्कर में पड़ जाएंगे, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वरना तो आप अपना लेवल खराब कर बैठेंगे, आपका किसी से प्यार ही नहीं रहेगा। आप बुलंदी पे होंगे, आपको कोई नारा लगा के हाथ चूम के प्यार करेगा तो आप कर पाएंगे, वरना रह जाएंगे आप बीच में। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि मैं एक दफा गुजर रहा था, एक खेत के बीच में दरमियान में मुंडेर थी छोटी सी, क्या कीजिए पंजाबी च वट जी, आपका नहीं मुझे पता, मैं तो पेंडू हूं। तो गांव में ना ये जब चावल की फसल काश्त करते थे ना मूंजी, तो उस वक्त कद्दू किया जाता था, पता है कि नहीं? चलो जिन्होंने पता है वो तो हाँ ना करो ना। वो कद्दू का मतलब ये होता था कि वो सारी फसल भर देते थे पानी से, अच्छे तरीके से भर दी जाती थी। वो बड़ी नरम, चूंकि चने की फसल का बीज नहीं लगता, उसका पौधा लगता है, पहले वो अलग जगह लगाया जाता है, फिर उसको वहां से लाके यहाँ बोया जाता है, एक पूरी तरतीब है। पनीरी उसको कहते हैं, और भी कुछ आखी दसी मैंने याद, लाभ, देखें कारी साहब को पता है जी, लाभ है ना जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत सारी बरकत दे कारी साहब को, आप सब हजरात को। तो वो इस तरह समझ लें कि फरमाते हैं मैं बट से मुंडेर से गुजर रहा था, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद साहब कहते हैं जब मैं गुजर रहा था तो सामने से कुत्ता आ गया। अब कुत्ता भी खड़ा है गुजरने को, मैं भी खड़ा हूं, अब जो है वो टाइम थोड़ा है, मैंने असर की नमाज पढ़नी थी। अब वहां से दो बंदे नहीं गुजर सकते, एक ही गुजर सकता है। फरमाते हैं वो भी खड़ा मैं भी खड़ा। कुत्ता अगर नस्ली असली हो तो अल्लाह वालों का अदब करता है, आपको पता है ना साहब काफ के कुत्ते का। तो वो भी खड़ा हो गया, तो कहते मैं भी खड़ा हो गया। अब वो मेरी तरफ देख रहा है कि मैं हटूं, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं कि वो हटे। अब बात जब लंबी हो गई तो सैयद साहब फरमाते हैं मैंने दुआ की, मैंने कहा मालिक इसे जुबान ही दे दे, मैं को बात ही कर लूं। तो अल्लाह बड़ा करीम है, दुआएं मकबूल फरमाता है। कहते हैं कुत्ते को अल्लाह ने जुबान दे दी, तो मैंने उसे कहा यार जरा हट जा, मैंने जाना है। तो कहने लगा शाह जी आप हट जाए, मैंने भी तो जाना है ना, मैंने भी तो जाना है। तो कहते हैं मैंने उसे कहा यार मेरी सुन बात, मैंने पढ़नी है असर की नमाज, मैं हूं शरीयत का मुकल्लिफ, मैं पाबंद हूं, तू तो पाबंद नहीं, दीन का मुकल्लिफ नहीं, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, मेरे ऊपर नमाज फर्ज है। अगर मैं खेत में उतरूंगा तो कपड़े मेरे आलूदा हो जाएंगे और मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, वुजू तो लेट हो जाऊंगा। तो तू चूंकि मुकल्लफ नहीं, तू उतर जा। तो कहते हैं उसने मुझे बड़ी अजीब बात कर दी, कहने लगा शाह जी खेत में उतरने से तो आपके कपड़े आलूदा होंगे, पर मुझे कुत्ता और हकीर समझकर अगर आपने खेत में उतारा तो आपका दिल आलूदा हो जाएगा और कपड़े तो धुल जाएंगे। वो क्या कहा था दरवेश ने? बाबा साहब कहने लगे राती जागे तो शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुत्ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। सैयद साहब फरमाते मैं छलांग लगा के उतर गया खेत में, कपड़े आलूदा हो गए, मैंने धोए, नए सिरे से वुजू किया, कपड़े बदले, लेकिन मेरा दिल बड़ा ठंडा रहा कि मैंने हकीर नहीं जाना अल्लाह की। थोड़ी सी ना अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दें, थोड़ी सी तैयारी करें, हमने जाना है कब्र में। लोग ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त आया तो अम्मा भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, बीवी भी रो रही थी। तो बीवी से कहने लगे क्यों रोती हो? तो कहने लगी तू मेरा सरताज है, तू है तो मैं बादशाह हूं, तेरे बाद कौन पूछेगा?
میں اماں تم کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹے تو اور بھی ہیں پر تو فرما بردار پتر تھا، تیرے بعد کون پوچھے گا؟ بچوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جس طرح بیاہ کرتا ہے دوسرا تو کوئی نہیں نہ کرتا، تیرے بعد کون پوچھے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے اوہو میں سمجھ رہا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہو، مجھے کہاں رو رہے ہو؟ اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے آگے کیا لے کے جانا۔ ہماری باقی وزاداری ٹھیک ہے، اب کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جن کے کپڑوں پہ پابند لگے؟ اب غریب آدمی بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کھاتا ہے، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن وہ جو ہماری روحانی زندگی تھی نا، دیکھیں نا مشکات شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، یعنی گھر میں ایک حصہ مخصوص کرو نماز کے لیے۔ اور حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ گھر کو قبرستان نہ بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر زندہ ان لوگوں کا ہے جو گھر میں رہتے ہوں اور نفل پڑھتے ہوں، باقی تو گھر مردہ ہے، جتنے مرضی لوگ بستے ہوں۔ ایک لائن ہے صوفیاء کی پوری، حضرت فضیل بن عیاض سے لے کر ابراہیم بن ادم تک، ایک لائن پوری جو کہتے ہیں ویسے ہی گزر رہے تھے تو کسی گھر سے کوئی آیت سنی تو ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، کسی گھر سے کسی کے پڑھنے کی آواز سنی تو تبدیلی آ گئی، بدل گئے، چھوڑ دیے گناہ۔ اب تو گھروں سے قرآن سننے کی آواز آتی نہیں، اب نہیں آواز آتی۔ دیکھو لوگ نفسیاتی مسائل کا بہت زیادہ شکار ہو گئے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آواز آ رہی ہے، لڑائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی عقل کی کھوپڑی سے سارا کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ عقل محدود ہے، آپ کدھر تک بھاگیں گے اس کو لے کے؟ بہت ساری چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑ دیں اور اپنے جو من کے میل کچیل ہیں اس کو دھوئیں، اپنے آپ کو سمیٹیں، زیادہ ٹانگیں نہیں دنیا کے اندر پھیلائیں کہ جاتی دفعہ اکٹھی نہ کی جا سکے۔ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو محدود کریں، بچا کے سارا کو چھڑا کے سب سے، مصلی لے کے نا بغل میں چھپا کے تھوڑا الگ سے بیٹھے، ایک تسبیح، ایک پانی کا پیالہ، ایک مصلی، پانی کا پیالہ ڈھکا ہوا، بند کریں یہ موبائل شبائل، تھوڑی دیر تنہا بیٹھے مصلی۔ صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان رات کو رو رہے تھے، بڑے پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے حضرت جی جنگ لڑنی ہے عیسائیوں سے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا جب میرے ابا جی مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے، انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی۔ 70,000 فوج جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑی وہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی تھی۔ خوش نہیں ہوئے آپ بات سن کے؟ ہاں جی، یہ صوفیاء کے ماننے والے جہاد کر سکتے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے، یہی لوگ اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے کہ پہلے ہی بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کے پاس، اسلحہ کوئی نہیں، اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے سے بھرا ہوا بحری جہاز آ رہا ہے، تو وہ بھی اگر اسلحہ شامل ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، بزرگوں دعا کرنا۔ بابا جی کہنے لگے چل عشاء کے بعد تو بھی دعا کر، میں بھی کروں گا۔ بزرگ کہتے ہیں میں عشاء پڑھ کے چلا گیا، جب رات کو دوبارہ آیا نا مسجد میں تو صلاح الدین سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی، اللہ مدد فرما، رو رہے۔ کہتے میں نے کہا اسے یکسوئی حاصل ہے، میں یہاں نہیں، میں گھر میں جا کے مصلی بچھاتا ہوں، سکتا ہے میری وجہ سے اس کو یکسوئی نہ ملے۔ کہتے میں گھر چلا گیا، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا تو صلاح الدین بڑے تر و تازہ تھے، خوش تھے۔ میں نے نماز کے بعد پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگے حضور میرے رب کریم نے بڑا فضل کیا، وہ ان کا بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، ابھی اطلاع ملی ہے ابھی۔ بزرگ کہتے ہیں اس کی بات سنی تو مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا صلاح الدین وہ دریا میں غرق نہیں ہوا، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، جو تو رویا ہے نا رات، تیرے آنسو سنے نا حدیث۔ حضور نے فرمایا اگر تو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور صرف اتنا آنسو جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے اگر اتنا بھی تیری آنکھ سے نکل گیا تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوگا۔ پر کوئی اتنا بھی تو روئے تب ہے، کسی کو اتنا روحانی زندگی آباد کرے، دعائیں لمبی مانگا کرے، بہت زیادہ مانگا کرے۔ حضور فرماتے ہیں جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔
اپنا تعلق، یہ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. دعا مانگیں، مصلی پہ بیٹھے، درود و سلام پڑھیں، ذوق سے پڑھیں. ایک جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں بندے نہ ہمیں دیکھیں، وہاں بن صبر کے سج کے بیٹھیں. کوئی پوچھے کہ یہاں اکیلے میں سج کے کیوں بیٹھے ہو، تو بتاؤ رب رسول کے لیے بیٹھا ہوں، ان کے لیے سجا سمرا بیٹھا ہوں، ان کی یاد میں بیٹھا ہوں، ان کے لیے بیٹھا ہوں. اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں، اپنے اندر کے معاملات کو درست کریں. آپ کو سکون ہوگا. جب غذا ملے گی تو آپ دیکھیں گے دل آپ کا مضبوط ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.